27 دسمبر 2019 کو الیکشن ٹریبیونل نے قاسم سوری کو نااہل کر دیا. 27 دسمبر 2019 کو الیکشن ٹریبیونل نے قاسم سوری کو نااہل کر دیا اور وہ اس نااہلیت کے خلاف اوپر سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کی جس میں ان کو فوری طور پہ اسٹے مل گیا اور یہ اسٹے قریباً کچھ 4 سال کا عرصہ چلتا رہا اور اس کی فوری کوئی سماعت نہ ہوئی. 4 سال تک یہ اسٹے چلتا رہا اور جب تک یہ اسٹے چلتا رہا قاسم سوری صاحب پارلیمنٹ کی اپنی اس ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ پہ براجمان رہے اور وہ جو ایک آئینی بحران پیدا انہوں نے کیا. اس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی جو طریقے عدم اعتماد تھی اس کو بھی رد کیا انہوں نے اور پی ڈی ایم کی جو طریقے عدم اعتماد تھی اس کو بھی رد کیا. تو اس پر چیف جسٹس فائز نے کہا کہ قاسم سوری نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا, ایک آئینی بحران کیوں پیدا کیا. پھر انہوں نے بخاری سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کیس کی فوری سماعت نہیں ہوئی اور پھر اس کیس کو باقی کیسوں کے ساتھ کیوں نہ تھی کیا گیا, سملرٹی کی بنیاد کے اوپر کیوں نہ تھی کیا گیا, اس کی فوری سماعت کیوں نہیں ہوئی اس وقت. تو اس پر نعیم بخاری نے کہا جی یہ میرا معاملہ نہیں ہے, اس میں آپ کی انتظامیہ نے اس کو کیا, جو کچھ بھی کیا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف کی حکومت وہ بھی جا چکی ہے, ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں رہے, تو لہذا یہ کیس انفریکچوس ہو چکا ہوا. اس پہ پھر فائز صاحب نے مزید سوالات کیے اور مزید جب سوالات کیے تو اس پر انہوں نے نعیم بخاری صاحب نے کہا جی آپ ہم سے کیوں خفا ہو رہے ہیں, ہم تو آپ کی ہر بات مانتے ہیں, تو ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں. پھر اس پر فائز صاحب نے کہا کہ جو 4 سال کا عرصہ جو سا ہے قاسم سوری اپنی سیٹ پہ براجمان رہے ہیں, کیوں نہ ان سے وہ جو پریویلیجز ان کو دی گئی تھی اس وقت جو ان کو سہولیات دی گئی تھی وہ کیوں نہ ان سے واپس لے لی جائیں. تو کیس کی سماعت کو مکمل کرتے ہوئے انہوں نے نوٹس جاری کیے جس میں انہوں نے قاسم سوری کو اور اس وقت کے رجسٹرار کو, سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو طلب کیا آئندہ سماعت پہ اور 1 ماہ کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا ہے. عمران خان کی جیل سے ہمیں کچھ صدائیں آ رہی ہیں, اس کی بازگشت, اس کی گونج مختلف حلقوں میں سنی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کی آواز جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں اور جو مقتدر حلقے ہیں یا مقتدرہ میں وہاں نہیں پہنچ پا رہی, تو انہوں نے صدائیں لگانا شروع کر دی کہ مجھ سے مذاکرات کیے جائیں. لیکن بات یہ کہ آپ کا دیکھیں افسوس کے ساتھ مذاکرات والا ایٹیچیوڈ نہیں ہے. پہلے تو آپ اپنا کوئی ایٹیچیوڈ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ صحیح طریقے سے ڈیولپ کریں اور سیریس تھوڑا سا ہوں اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ کہ آپ نے مذاکرات کرنے کس سے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں, آپ اپنا سیاسی رہنما سے کرنے, کس سے کرنے ہیں آپ نے, پہلے تو یہ چیز آپ ڈیسائیڈ کریں نا. اگر اسٹیبلشمنٹ سے کرنے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ دن رات اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے رہے ہیں اور ان میں آپ نے میر جعفر بھی ان کو کے نام سے ان کو پکارا, آپ نے میر صادق کے نام سے ان کو پکارا, آپ نے ڈرٹی ہیری کے نام سے پکارا ان کو آپ نے. پھر حالیہ جو ابھی یہ جوابی کارروائی کی پاکستان نے ایران کے حملوں کے جواب میں جو کی انہوں نے, اس پہ آپ نے پاکستان کی مذمت کرتے ہوئے بھی آپ دکھائی دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ جب آپ کی حکومت کا تختہ الٹا گیا, تختہ تو نہیں الٹا گیا, بہرحال طریقے عدم اعتماد ہی آئی تھی اس وقت جب طریقے عدم اعتماد آئی اس کا بھی آپ الزام اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا باجوہ پہ لگاتے ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ابھی کوئی معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور خصوصاً بالخصوص یہ 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی میں بھی آپ نے جو ان سے ان کی دفاعی تنصیبات پر چڑھ دورے آپ حملہ کر دیا, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اسٹیبلشمنٹ تک تو نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ آپ کے ان کے مذاکرات ہو پائیں ابھی اس وقت پریویلنگ جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں. اور دوسرا یہ کہ آپ سیاسی مخالفین سے بھی اگر مذاکرات کرنے ہیں آپ نے تو ماحول کو سازگار بنائیں نا. آپ ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو میں جیلوں میں لے کے جاؤں گا, یہ کر دوں گا, ان کا اے سی اتروا دوں گا, یہ کر دوں گا, فلاں کر دوں گا. بعد یہ سیاسی مخالفین ہوتے ہیں, وہ آپ کے جانی دشمن نہیں ہیں, نہ ان کو جانی دشمن سمجھیں آپ. تو بہرحال یہ ہے کہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا سازگار ماحول پیدا کریں آپ, تبھی آپ کے یہ مذاکرات ہو پائیں گے. اور پھر یہ مذاکرات اس طرح یک طرفہ شرائط پہ نہیں ہوتے, باہمی شرائط کے اوپر ہوتے ہیں.
ڈیفینیٹلی ان کی بھی کوئی شرائط ہوں گی، آپ کی بھی ہوں گی، تو یہ باہمی شرائط کے اوپر رضامندی سے ہی یہ مذاکرات جو سے ہیں منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ اس کے لیے آپ کو سپیس پیدا کرنی ہوگی، اور سیاسی مخالفین کی جو ان کا جو وجود ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور یہ بڑے ایک وسیع مطلب وسیع دل کے ساتھ، ایک بڑے دل کے ساتھ آپ کو ان مذاکرات کے میدان میں اترنا پڑے گا آپ کو۔ تو بہرحال اب اس میں ایک یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے ایک لفظ اپنی سٹیٹمنٹ میں آج استعمال کیا ہے کہ انتخابی نشان جون سا ہوتا ہے وہ بلے کا نشان جو لیا گیا ہے وہ کسی پارٹی کی روح ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر مجھے ایک چیز یاد آ رہی، میں آپ سے شیئر کر لوں کہ 1988 میں پیپلز پارٹی سے انتخابی نشان جب چھینا گیا 1988 میں، تو اس وقت بیرسٹر اعتزاز حسن پیپلز پارٹی کے لائر تھے اس وقت کی وہ جو اس وقت 1988 میں جو بینچ بنا تھا وہ ایک لارجر بینچ تھا، 9 رکنی بینچ تھا۔ اب یہ جو انتخابی نشان کی سماعت کر رہا تھا یہ 3 رکنی بینچ تھا جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں۔ اب وہ اس 9 رکنی بینچ نے ایک جب ججمنٹ دی، جب انتخابی نشان کا معاملہ تھا بے نظیر کی پارٹی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، انتخابی نشان اس وقت ان کو مل گیا تھا، تو انہوں نے ایک بڑا سنہری ورڈکٹ دیا اپنی ججمنٹ کے اندر، جو میں یہی روح کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ میں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انتخابی نشان ہے کسی جماعت یا کسی ووٹر کی روح ہوتی ہے، یہ اگر آپ روح نکال لیں کسی میں سے تو وہ چیز ہی بے جان ہو جاتی ہے، تو یعنی کہ الیکشن نہیں رہتا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی اپنا ایک اس میں شامل کیا ورڈکٹ، اٹ از دا سول آف دا الیکشن، اٹ از دا، یہ یعنی کہ یہ جو آپ کا انتخابی نشان ہے اٹ از دا سول آف الیکشن۔ اور یہ بھی کہا اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آف دا پیپل آف دا پاکستان، اور اس سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے آئین سازی کرنا، قانون بنانا، تو سپریم کورٹ کا کام ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس قانون کے اندر آسانی پیدا کرنا۔ تو سپریم کورٹ تو شروع سے اب تک اپنا رول نبھاتی آئی ہے، لیکن افسوس کہ اس دفعہ آپ نے جو حالیہ جو سپریم کورٹ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جس سے سماعت کی انتخابی نشان کو لے کے، آپ نے تو سوچ لیا ہوا تھا کہ ان کا بلے کا انتخابی نشان جون سا ان کا چھین لینا ہے، تو وہی ہوتا ہوا نظر آیا۔ فیصل واڈا اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئے، حامد میر صاحب بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی بہت پہلے کہ ان سے انتخابی نشان جون سا ہے چھین لیا جائے گا، تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس دن دوران سماعت جون سا ہے اپنا علی ظفر صاحب، حامد خان صاحب نے جون سا ہے مختلف پریزیڈنٹ دینے کی آپ کو کوشش کی، تو آپ نے کہا ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، مجھ سے قانون کے حوالے سے بات کریں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ نہیں دینا بلے کا نشان، تو نہیں دینا، تو وہ آپ کے فیصلے میں بھی نظر آیا کہ وہ انتخابی نشان ان سے چھین لیا گیا۔ تو مختصر یہ کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ نے تحریک انصاف کو ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ تو اب تو چلیں خیر، اب انتخابی نشان نہ ملنے سے ایک عجیب سی صورتحال ہے، ہجان کی کیفیت ہے ملک کے اندر، اور ایک تحریک انصاف کے متنازع الیکشن کو لے کے آپ نے ملک بھر کے الیکشنز کو متنازع بنا دیا ہے، اس پہ بڑا دکھ ہوا ہے۔ اگر ایک پارٹی کا متنازع الیکشن تھا تو وہاں تک ہی اب رکھتے، عوام فیصلہ کر لیتی کیا کرنا ہے، کس کو لانا ہے، کیونکہ ووٹ سے ہی پتہ چل رہا تھا نا کہ اب یہاں پہ ہمارے پاکستان میں کتنے چور لٹیرے ڈاکو ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو کیا ان کا راستہ روک دیا گیا ہے؟ کیا وہ سادہ کمین ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ ان کو آنے دیتے الیکشن میں، وہ پارٹیسپیٹ کرتے اپنے انتخابی نشان کے ساتھ۔ اب انتخابی نشان نہ ملنے کی وجہ سے اچھا سوری ایک پوائنٹ کا اور اضافہ کر دوں، اے این پی کو بھی یہ جب 2 دن کی ایک طویل سماعت ہوئی ہے الیکشن یہ انتخابی نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ میں 2 دن کی طویل سماعت، اس میں اس دوران سماعت اے این پی کو
انتخابی نشان دیا گیا، پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ مئی میں اپنے الیکشن کروا لیجیے گا. آپ اسی چیز کو بنیاد بنا کے تحریک انصاف کو انتخابی نشان دے سکتے تھے. بہرحال چونکہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ نہیں دینا انتخابی نشان، تو نہیں دینا، تو اس لیے نہیں دیا گیا. اور پھر اس الیکشن کے نتیجے میں جو بننے والی حکومت ہوگی، کیا گارنٹی کہ وہ پائیدار ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا بادی نظر میں کہ وہ پائیدار ہوگی. وہ کمزور ترین حکومت ہوگی. اس میں اب یہ جو امیدوار سامنے آئیں گے تحریک انصاف کے، اور پھر آزاد امیدوار، ان کی وسیع تر منڈیاں لگیں گی، پھر یہ ادھر سے ادھر جائیں گے، ادھر سے ادھر آئیں گے. جہانگیر ترین کا جہاز بھی ایکٹیو ہو جائے گا، پھر اور دوسرے جہاز بھی اپنی اڑان لیں گے، پھر ان کی وفاداریوں کو چینج کیا جائے گا. تو یہ ایک لمبا سلسلہ غیر یقینی صورتحال کا الیکشن کے بعد بھی شروع ہو جائے گا. تو بہرحال اس پہ میری اللہ سے دعا ہی ہے کہ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے. آمین.